نسبت سے آدمی پہلے خود بنتا ہے، اس کے بعد اس کا گھر بنتا ہے، اس کے بعد اس کا کنبہ اور خاندان بنتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہر چیز اپنی نسبت سے بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے۔ نسبت ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ وہ ضعیف اور کمزور مسلمان جس نے پوری زندگی میں ایک بار اللہ سے نسبت قائم کر کے پڑھا ہو محمد الرسول اللہ، یہ نسبت قائم کیا ہوا ہو، تو وہ باطل قومیں جو جہنم میں ان کے ساتھ ہوگی وہ طعنہ دیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ فرمایا جب جہنم میں وہ جہنمی طعنہ دیں گے کہ تمہارے اس نسبت نے کیا فائدہ دیا، رب العالمین فوراً جبرائیل کو حکم دیں گے، جبرائیل دوڑا ہوا جا اور داروغہ جہنم سے کہہ دے کہ میرے نسبت والے لوگوں کو آج طعنہ دیا گیا ہے، وہ سارے باہر آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ جنہوں نے ایک بار نسبت والا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ قرآن کا گتہ ہے، بولو یہ قرآن کا، بولتے نہیں ہو، یہ قرآن کا، اور یہ اس کے اندر کیا ہے، بولو نا، اور یہ قرآن کا، دیکھیں میں گتے کو چوم رہا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ، یا اللہ اس گتے کو یہ عظمت کہاں سے ملی؟ کہا نسبت قرآن سے ملی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس جملے میں اللہ نے مومنوں سے اپنی نسبت قائم کر لی، اس گتے نے قرآن سے نسبت قائم کر لی، بولو اس گتے نے، یہ ہو گیا اونچا، یہ ہو گیا، اور مومن سے اللہ نے نسبت قائم کر لی، مومن ہو گیا اونچا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صفت کے ساتھ نسبت قائم ہوا، چوما جا رہا ہے، آنکھوں پر لگایا جا رہا ہے، دل پر لگایا جا رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے عظمت کے لیے سر پر اٹھایا جا رہا ہے۔ آواز آتی ہے میرے بندو، گتے نے میری صفت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، نسبت کو قائم کر لیا، اور دنیا والے سر پہ اٹھاتے ہیں، یہ میری صفت ہے، اگر تم میری ذات کے ساتھ اتنی نسبت کو باقی رکھو گے میں کائنات کے سروں پر تمہیں بٹھا دوں گا۔ نسبت کا اللہ لاج رکھتے ہیں۔ اینٹ، ایک اینٹ ایک ہی بٹھی کی بنی ہوئی، ایک ہی بٹھے سے لائی ہوئی، ایک ہی قیمت پر خریدی گئی۔ کچھ اینٹیں مسجد کے واش روم میں لگی، اور اسی بٹھی سے لائی گئے کچھ اینٹیں مسجد کے محراب میں لگی۔ اینٹوں کی نسبت بدل گئی، بولو اینٹوں کی نسبت، بولو اینٹوں کی نسبت۔ اینٹ ایک ہے، قیمت ایک ہے، مالک ایک ہے، بٹا ایک ہے، اس نسبت کا حکم یہ ہوا کہ جوتے اتارنا نہیں ہے، اس نسبت کا حکم یہ ہوا کہ جوتے پہننا نہیں ہے۔ اللہ کیا ہوا؟ کہا نسبت بدل گئی، طور جل گیا، ایک تجلی کا ذرہ دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جبل جل گیا، بولو جبل۔ اتنا تجلی کا اثر تھا کہ پہاڑ طور راک ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے موسیٰ کے کندھے پر چادر تھی وہ محفوظ رہا۔ جی اللہ، طور جل گیا اور موسیٰ کے کندھے پہ پڑے ہوئے چادر بچ گئی، کہاں ہاں طور کی نسبت خاک سے تھی اور اس کپڑے کی نسبت آفاق سے تھی۔ نسبت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی نسبت عطا کر دی، اب تمہارا کام ہے، نسبت میں نے عطا کر دی، بولو نسبت میں نے، اب تمہارا کام ہے بڑھاؤ، بولو گھٹاؤ یا ختم کرو۔ اور یاد رکھو قیمت تمہاری یہاں ہو یا وہاں ہو، اس نسبت کی
مناسبت سے لگے گی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سومناتھ کے مندر پر 17 حملے کیے، کامیاب نہ ہوئے۔ نشاپور کے جنگل سے گزر رہے ہیں، اذان کی آواز سنی، چلے گئے۔ ایک درویش صفت بزرگ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اذان دے رہے ہیں، پہنچے، علیک سلیک نماز پڑھ لی، اس کے بعد اپنی داستان سنائی۔ کہا اچھا، تو کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ایک اور حملے کا ارادہ ہے۔ اللہ والے نے اپنا چادر اٹھا کے دیا، اپنا رومال اٹھا کے دیا۔ کہا اب جب حملہ کرنے جاؤ میرے اس دستار کو سامنے رکھ لینا اور کہنا اے اللہ اگر اس دستار والے کے آپ کے ہاں کوئی اوقت ہے تو مجھے کامیابی دے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ واپسی آ گئے، پوچھا ہاں محمود کیا ہوا؟ کہا کامیابی ہوئی۔ کہا بتاؤ، توجہ چاہتا ہوں، دعا کیا کی؟ کہا حضرت چادر سامنے رکھ کے میں نے ایک دعا کی کہ اللہ اگر اس چادر والے کی کوئی قدر و قیمت ہو تو مجھے سومناتھ کے مندر کا فاتح بنا دے۔ وہ اللہ والے جلال میں آ گئے۔ کہا محمود بڑا سستا سودا کر کے آ گئے، رب محمد کی قسم اگر یہ چادر سامنے رکھ کر تو دعا کرتا کہ اللہ پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ پوری دنیا کا فاتح بنا دیتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آئے، کھانا وانا کھایا، فارغ ہوئے، ہاتھ پوچھنے کے لیے انس بن مالک نے اپنی خادم سے کہا، خادمہ سے کہا کہ تولیہ لے آؤ۔ جب وہ تولیہ لے آئی تو وہ میلا تھا، سامنے تندور جل رہا تھا روٹیوں کے لیے۔ انس نے وہ تولیہ اٹھایا، تندور میں ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ بڑھا کے اٹھایا جاڑ لیا تو میل کچیل چلا گیا تھا، تولیہ اپنی جگہ برقرار۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مہمان حیران، کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہ اس تولیے کی ایک نسبت ہے۔ پوچھا کیا نسبت ہے؟ کہا ایک مرتبہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کھانا کھانے کے بعد تولیہ میں نے پیش کیا تھا، اس سے آقا نے ہاتھ پوچھے تھے، آقا کے ہاتھ لگ جائے وہ نہیں جلتا۔ بولو آقا کا ہاتھ کپڑے کو لگ جائے کپڑا نہیں جلتا۔ فرمایا ایک مرتبہ گھر میں روٹیاں بن رہی تھی، آقا نے بھی ایک پیڑا ہاتھ میں لے کے تندور میں، بولو سارے بولو، لگا دیا۔ کافی دیر ہو گئی، ساری روٹیاں پک گئی، روٹی پکی نہیں رہی ہے۔ بار بار امی دیکھتی ہے، بار بار امی دیکھتی ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول وہ روٹی تو پکتی نہیں ہے۔ کہا یہ روٹی قیامت تو آ سکتی ہے، اسے آگ چھو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کو میری لا تمس النار مسلما من رآنی، اس شخص کو آگ چھو نہیں سکتا جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا میں نے اسے دیکھا، اسے آگ نہ 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 نہ۔ وہ نسبت اتنی اعلیٰ تھی، اور آمد رآنی، جس نے صدیق کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر بھی جہنم حرام ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں خطاب کے بیٹے کا تذکرہ کیا کرو، اپنے مجالس میں عمر کا تذکرہ کیا کرو۔ جس مجلس میں عمر کا تذکرہ ہوتا ہے وہ سننے والے سن لیتے ہیں، 1 سال تک سننے والوں کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ یہ قول عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ نسبت اللہ نے اعلیٰ دی ہے، بولو نسبت اللہ نے۔ اب اگر ہم اس نسبت اعلیٰ نسبت کو جی اس کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کی قسم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یا اللہ ولی الذین وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ مؤمنین، بس تم اعلیٰ ہوں گے اگر تم نے اس نسبت کی لاج رکھی، کوئی دنیا تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے نسبت کا لاج نہیں رکھا، اور یاد رکھو میرے دوستو، نسبت کا لاج رکھنے کے لیے اللہ نے یہ خانقاہوں کا نظام دیا ہے۔ اگر خانقاہوں سے ہم جڑے رہیں گے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدارس میں علم، مساجد اور باقی ماحول میں اس پر عمل، خانقاہوں میں اس کمائے ہوئے اعمال کی حفاظت کا سامان۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب خوشبو، والنساء
عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اکبر، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ میری نظر آپ کو دیکھتی رہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اور میرا مال آپ پر خرچ ہو۔ سیدنا عمر نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں اچھائی کا حکم دیتا رہوں، برائی سے منع کرتا رہوں، اور سادہ لباس پہنوں۔ کہو دے سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤں، اور قرآن کریم کے ساتھ والہانہ محبت کروں۔ اور اس محبت کا اظہار وہاں ہوا کہ جب شہادت ہو رہی ہے تو اس وقت بھی قرآن کھلا ہوا ہے، اور جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ گرتا ہے، یہاں میں یہ جملہ چھوڑے ہوئے آگے گزر ہی نہیں سکتا ہوں، جہاں بھی درس میں یہ جملہ آ جائے میں مجبور ہوتا ہوں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میدان حشر قائم ہوگا، کسی کی شہادت پر طور گواہی دے گا، کسی کی شہادت پر احد گواہی دے گا، کسی کی شہادت پر محراب رسول گواہی دے گا، کسی کی شہادت پر مدینے کی گلیاں گواہی دے گی، کسی کی شہادت پر بدر و احد گواہی دے گی۔ لیکن میں یہاں خلاصہ جملہ کہتا ہوں، جب روضہ اطہر کھلے گا صدیق و عمر نکلیں گے، اور جب قرآن کھلے گا تو درمیان سے عثمان نکلے گا۔ عثمان نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، قرآن کی تلاوت کروں۔ سیدنا علی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کروں، سخت گرمی میں روزے رکھوں، اور اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں۔ جبرائیل امین نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر میں تم بندوں میں سے ہوتا تو میں غریبوں کے ساتھ محبت کرتا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ جو غریب عیالدار ہو، آدمی غریب ہو، بچے زیادہ ہو، آمد کم ہو، آمدن میں ان کی مدد کرتا۔ تیسری چیز فرمایا اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو میں بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا، بھٹکے ہوئے کو۔ تو پتہ چلا علماء دنیا میں آج جو لگے ہوئے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت پوری کر رہے ہیں، جبرائیل کی چاہت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، فاقہ مست، جس آدمی کو میں فاقے میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے، میں اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دوسرا، جو آدمی کی چاہت یہ ہو کہ یہ نیکی بھی میں کر لوں، 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 جب اس کی یہ چاہت ہوتی ہے میں اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں اللہ اس سے، بولو میں اللہ اس سے۔ اور تیسرا چیز، جب گناہگار اپنے گناہ پر نادم ہو کر روتا ہے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اے داؤد جب وہ قطرہ آتا ہے وہ میرے ہاں اتنا بڑا اور اتنا وزنی ہوتا ہے کہ وہ ترازو میں تولتا نہیں ہوں، میں ویسے اجر دیتا ہوں، اسی کہ وہ ترازو میں نہیں آتا۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بھی تم دنیا میں 3 چیزیں پسند کر لو۔ جی اپنے لیے بھی، بولو بولو اپنے لیے بھی۔ تو میں نے اکثر اپنے ساتھیوں کو بتایا میں نے بھی اپنے لیے 3 چیزیں پسند کی ہے، اور تینوں کے پیچھے ایک داستان ہے۔ میری 3 چیزیں یہ ہیں، میں معافی مانگنے کو پسند کرتا ہوں، بولو معافی، بولو معافی۔ دوسری چیز معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، جی۔ اور تیسری چیز اللہ والوں سے محبت کو پسند کرتا ہوں۔ معافی مانگنا، معاف کرنا، اللہ والوں سے محبت۔